أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल मजीद नदीम चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। 8 दिसंबर 1978 अहले सुन्नत वल जमात इस उन्वान पर ख़िताब फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये बयान उन्होंने सर बुलंदपुरा पेशावर में किया था। तो आइए हम सब मिलकर शाह साहब का ये बयान सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك
أنفسكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مجھ سے پہلے میرے دو فاضل رفیقوں نے آپ کی خدمت میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا اور آپ کے فکر و نظر کو روشن کیا. پچھلی مرتبہ جب میں پشاور کے دورے پہ آیا تھا تو سربلند والوں نے مجھے یہاں آنے کو کہا. پتہ نہیں میں کس خیال میں بیٹھا تھا کہ وعدہ کر لیا، لیکن یہاں پہنچنے کے لیے مجھے اب جن حالات میں آنا پڑا اور جن مراحل سے گزر کے آنا پڑا وہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وعدے کے مطابق سربلند پہنچ کر سربلند ہو گیا. خطبہ میں قرآنی آیات کچھ تو میں نے اپنی تھکان اتارنے کے لیے اور کچھ بزرگوں کے تعمیل ارشاد میں تلاوت کی ہے. جو میں نے عرض کرنا ہے اس کے لیے تمہید میں نے جس آیہ کریمہ کا سہارا لیا وہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میری تقریر کا عنوان ہے حقانیت مذہب اہل سنت و جماعت. آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اہل سنت و جماعت کہتے کسے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا پیش منظر ہے. اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کی اپنی منشا کے مطابق اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر آپ کو اور مجھ ناچیز کو حق و صداقت پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے دوستو، آج جس مذہب و ملت کے دعوے دار سے بات کی جائے ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. قطع نظر اس بات کے کہ اسلام سے متصادم اور بھی بہت سے مذاہب یہاں موجود ہیں. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا تثلیث کا تصور حق پہ ہے. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے توریت انسانی قافلے کی رہنمائی کر سکتی ہے. دہریہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر خدا کا کوئی وجود نہیں، بس ہم ہی ہم ہیں. یعنی ان بیوقوفوں کا خیال یہ ہے کہ نظم تو ہے ناظم نہیں ہے، حکمت تو ہے مگر حکیم نہیں ہے.
تصنیف تو ہے مگر مصنف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مخلوق تو ہے مگر خالق نہیں ہے. کشتی تو ہے مگر ملاح نہیں ہے. بس تو ہے مگر ڈرائیور. ان کا یہ خیال ہے. اگر آپ اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں تو جہاں اور بہت سے فتنوں نے جنم لیا ہے سرزمین پر، وہاں ملت اسلامیہ کو نظریاتی خلفشار سے دو چار کر کے اسلام کو سیاسی موت مارنے کے لیے آپ کے نظریاتی دشمن نے آپ کے گھر نورا کشتی پیدا کر دی تاکہ یہاں کبھی اسلام بلند و بالا نہ ہو سکے. اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم سلیس انداز میں، آسان زبان میں آپ کے سامنے اپنے مذہب کی حقانیت کا نقشہ پیش کریں اور آپ پر واضح کریں کہ آپ جس مذہب کے دعوے دار ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں. ذرا زور سے کہہ دیجیے اللہ. آپ نے اللہ کہا تو آپ کی صفوں سے دہریہ نکل گیا. وہ خدا کے وجود کا یاد کرنا ہے. آج میں جو کچھ بیان کروں گا آپ نے یاد کرنا ہے. ہو سکتا ہے آخر میں جا کے امتحان بھی لے لوں آپ سے. دہریہ خدا کے وجود کا کہیے نا. دہریہ خدا کی ذات کا منکر ہے. ہم نے جب اللہ کہا تو ہماری صفوں سے دہریہ اس لیے کہ وہ خدا کی ذات کو نہیں مانتا. اور جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں کرۂ ارض پر انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق، یہ جو لا الہ ہے نا، یہ سبا کی طرح بھی ہے، سرسر کی طرح شوق بھی ہے. یہ اپنوں میں ابریشم بھی ہے، دشمنوں میں فولاد بھی ہے. نعرہ تکبیر. آپ کو پتہ نہیں کہ جب آپ کی زبان پہ جملہ لا الہ آتا ہے تو بت ٹوٹتا ہے، باطل کی دکانیں اجڑتی ہیں. کچھ لوگوں نے دکان سجا رکھی ہے، وہ کہتے ہیں اگر بیٹا لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ. سمجھ نہیں آئی بات آپ کو؟ کریانہ مرچنٹ والا کہتا ہے کہ نمک مرچ لینی ہے تو ہمارے پاس آؤ، اور دین فروش کہتا ہے کہ بیٹا لینا ہے تو ہمارے پاس آؤ. مرغا تم لے آؤ، بیٹا ہم دیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب تمہیں کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں پکارا کرو، اس لیے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سودے ہیں نا، دکان کے مختلف سودے ہیں. لیکن جب آپ کی زبان پر آ گیا، کچھ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنا پشاور والوں. کچھ کہتے ہیں عبادت والا سجدہ تو خدا کو کیا کرو، لیکن ہمارے سامنے بھی تعظیماً جھک جایا کرو. کچھ کہتے ہیں نظر و نیاز، منت منوتی یہاں لے آؤ. لیکن جب آپ کی زبان پر آ گیا
لا الہ لا الہ الا اللہ. ہائے کوئی نہیں انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق. یہ سر بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اسی کے سامنے جھکے. بس اب کسی اور کے سامنے کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. عورت کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ایک کی بن کے رہے. اگر ایک کی نہیں بنے گی تو بازاری کہلائے گی، اور اگر یہ سر بھی ایک کے بجائے کئی ایک کے آگے جھکے گا تو یہ بھی بازاری بن جائے گا. جب آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بیٹے دینے والا، کوئی نہیں بیٹیاں دینے والا، اپنے جب کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کی صفوں سے مشرک نکل گئے. اور جب آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، آگے تو آپ کی صفوں سے جب آپ نے کہا اشہد ان محمدا تو آپ کی صفوں سے کافر نکل گئے. اور جب آپ نے پڑھا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو آپ کی صفوں سے مذہب کے نام پر دھوکہ کھائے ہوئے گمراہ نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو ہیں مگر انسان نہیں. اور جب آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نے جب اعلان کیا، برسر میدان کیا، ہاتھ میں لے کر قرآن کیا کہ آمنہ کے لال کے بعد کوئی ذلی بروزی کسی قسم کی نبوت قیامت تک نہیں آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. اللہ میاں کیسے باپ نہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کے باپ ہیں، زینب کے باپ ہیں، ام کلثوم کے باپ ہیں. یہ کون ہے جن کا نام لے رہا ہوں؟ پتا ہے آپ کو؟ شکر ہے خدا کا. ان میں سے بڑی بیٹی کون سی ہے؟ جن کو آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. پوچھوں گا حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا نام جسے آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. یوں نہ کرو، ہاتھ اونچا کرو نا. پتہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا اونچا اونچا. بڑی بیٹی حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے، یہ آپ کو بتا دوں. سب سے چھوٹی بیٹی ہے. سب سے بڑی بیٹی کا نام جسے آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. دیکھ لیجیے حضور، حضرت دیکھ لیجیے. یہ آپ کی تعلیمات کا اثر ہے. یہ آپ نے قوم تیار کی ہے ماشاء اللہ. پھر کہوں نا کہ سنی اب سن ہو گیا. ترقی کر کے سن. جنہوں نے ہاتھ اونچا کیا تھا وہ کون ہے؟ بس ایک دو ہی ہیں. اب بتاتا نہیں ہوں آپ کو، مفت خورے تیار بیٹھے ہیں کہ اب بتا دیں تاکہ ہم مزے لے لیں. کیوں بتا دیں؟ علماء سے پوچھو، ان کے سامنے زانو دراز کرو، کتابیں اٹھاؤ، یاد کرو. حشر میں ہو سکتا ہے پیغمبر تم سے پوچھے کہ تم میرے کیسے امتی تھے، تمہیں میری لخت جگر کا نام تک نہیں آتا تھا اور ان کا پتہ بھی نہیں تھا. یار لوگوں نے اپنے باطل نظریات کو رکھ رکھا ہے، تم اپنے حق مذہب کو بھی نہیں سمجھتے ہو. میرے عزیز دوستو، عرض کیا میرے معبود تیرا نبی باپ تو ہے حضرت زینب کا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا،
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کریم نے فرمایا تم نے بیٹیوں کا نام لیا، میں نے کہا من رجالکم، اللہ میاں تو پھر تیرا محبوب طیب طاہر قاسم اور ابراہیم کے والد گرامی ہے نا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ سب بچے تھے، بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا تم میں سے کوئی کسی بڑے مرد کا باپ نہیں۔ اللہ میاں تو پھر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رب کائنات نے فرمایا ولکن رسول اللہ، تم میں سے کسی بڑے مرد کا باپ نہیں بلکہ میرا محبوب اللہ کا رسول ہے۔ خدا بندہ کسی کا باپ ہونا یہ نبوت کی ضد تو نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تیرا نبی بھی ہے اور بیٹوں کا باپ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرا نبی بھی ہے، لخت جگر کا بیٹوں کا باپ بھی ہے۔ کئی ایسے نبی ہیں جو یک وقت نبی بھی ہیں اور بیٹوں کے باپ بھی۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے نبی ایسے نبی تھے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن میرا محبوب محمد عربی وخاتم النبیین، اس پر میں نے نبوت کو ختم کر دیا۔ یہ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، اس کے بعد کسی کو نبی آنا نہیں تھا۔ اللہ میاں تو پھر کیا ہوتا؟ نبی نہیں آنا تھا تو کیا ہوا؟ بیٹے کا باپ ہونا کیا بات تھی؟ اللہ کریم نے فرمایا سید کے بیٹے کو لوگ سید کہتے ہیں، قریشی کے بیٹے کو لوگ قریشی کہتے ہیں، خان کے بیٹے کو لوگ خان کہتے ہیں، مولوی کے بیٹے کو لوگ مولوی کہہ لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد کا کوئی بیٹا جوان ہوتا اور مدینے کی گلی میں چلتا، پکارنے والا کوئی اسے نبی کے بیٹا سمجھ کر نبی پکار لیتا تو میرے محبوب کی ختم نبوت کی چادر پہ داغ آ جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی ردائے عظمت کو بچانے کے لیے اپنے پیغمبر کا کوئی بیٹا ہی بڑا نہیں چھوڑا، ان سب کو بچپن میں رخصت کر دیا تاکہ میرے محبوب کی ختم نبوت کی چادر پہ داغ آ جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی ردائے عظمت کو بچانے کے لیے اپنے پیغمبر کا کوئی بیٹا ہی بڑا نہیں چھوڑا، ان سب کو بچپن میں رخصت کر دیا تاکہ میرے محبوب کی ختم نبوت کی چادر داغدار نہ ہو سکے۔ ختم نبوت میرے عزیز دوستو، جب ہم نے یہ پڑھا تو ہماری صفوں سے کون نکل گیا؟ قادیانی مرزائی نکل گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک گھسیٹا نبی بنا رکھا۔ ٹھیک ہے نا، ون بینڈ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا برطانوی سامراج کتنا بد ذوق ہے، کمبخت۔ آمنہ کے لال کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا تھا کم از کم مقابلے کی بات تو ہوتی۔ ادھر ہے فخر رسول، ادھر ہے مولا کل، ادھر ہے ہادی سبل، ادھر ہے اللہ کا دلبر، ادھر ہے کونین کا سرور، ادھر ہے شافی محشر برتر بالا قدر سارے نبیوں کا افسر، ادھر ہے حسین و نازنین، ادھر ہے محجبین، ادھر ہے رحمت للعالمین، ادھر ہے راحت العاشقین، ادھر ہے مشتاق مراد المشتاقین، ادھر ہے امام المرسلین، ادھر ہے ساری کائنات میں بہترین، ادھر ہے رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحا خیر البرا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ادھر ہے وہ ہستی کہ جس دھرتی پر چلے خدا اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے، ادھر وہ ہستی ہے کہ جو نقاب اٹھا لے تو خدا والضحا والفجر کہتا ہے، جس کی زلفیں بکھر جائے تو خدا واللیل اذا سجا کہتا ہے، جو اٹھ پڑے تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہیں، جو بیٹھ جائے تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہیں، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں، جو بولے تو پرندے چہکنے لگتے ہیں، جو خوش ہو جائے تو جنت مچلنے لگتی ہے، جو ناراض ہو جائے تو جہنم ابلنے لگتی ہے۔ ادھر وہ ہے جو کائنات انسانی کا مکھن ہے اور مقابلے میں وہ ہے جس کا دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں بایاں بوٹ دائیں پاؤں۔
کینڈیڈیٹ ملاحظہ کیجیے، کینڈیڈیٹ اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد ہدایت چی عجب خوش لقبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم نے یہ پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ہماری صفوں سے مرزائی قادیانی نکل گئے۔ اور جب آپ نے پڑھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن پاک کے 30 پارے، قرآن پاک اپنے ایک ایک پارے، ایک ایک سورت، ایک ایک پاؤں، ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت، ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے تک قیامت تک محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو آپ کی صفوں سے معتزلہ نکل گئے، آپ کی صفوں سے کون نکل گئے؟ معتزلہ نکل گئے۔ اور جب ہم نے بخاری اور مسلم شریف کو سامنے رکھا اور کملی والے کی حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کی صفوں سے پرویزی طلوعی نکل گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے۔ اور جب آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار کا نام لیا، جب آپ نے حسنین کی عظمت و شہادت کا اقرار کیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا اقرار کیا، جناب فاطمہ زہرا کی عفت کا اقرار کیا، تو آپ کی صفوں سے خارجی نکل گئے، وہ رسول اللہ کی اولاد کو نہیں مانتے۔ اور جب آپ نے پڑھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و، زور سے نہیں کہا آپ نے، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ، جب آپ نے محمدی ملٹری کے سپاہیوں کا اقرار کیا، جب آپ نے شمع رسالت کے پرواز اب دوہرا لیجیے سبق، بشارت والے سبق دوہرا لو، اللہ کا نام لیا تو کون نکل گیا؟ خدا کی ذات کا اقرار کیا تو داریہ نکل گیا، اللہ کی صفات کا اقرار کیا تو رحمت للعالمین کی ذات اقدس کا اقرار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت و بشریت کا اقرار کیا تو، اور جب آقا کی ختم نبوت کا اقرار کیا تو ہم میں سے کون نکل گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کی عظمت کا اقرار کیا تو، جب کملی والے کے صحابہ کی عظمت کا اقرار کیا تو، جب قرآن پاک کی عصمت و حفاظت کا اقرار کیا تو،
جب رسول اللہ کی حدیث کی حجیت و معیار ہونے کا اقرار کیا تو پرویزی نکل گئے، اور جب اولیاء اللہ کی ولایت و کرامت کا اقرار کیا تو دشمنان اولیاء نکل گئے، اور جو اولیاء اللہ کو نہ مانے وہ دشمن ولایت، جو خدا کو مانے، خدا کی ذات کو مانے، خدا کی صفات کو مانے، رحمت للعالمین کی ذات کو مانے، پیغمبر کی بصریت اور عبدیت کو مانے، اللہ کے قرآن کو مانے، رسول کے فرمان کو مانے، پیغمبر کی آل کو مانے، پیغمبر کے صحابہ کو مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو، اولیاء دین کو مانے، اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ مقصد اہل سنت والجماعت، سنت والجماعت۔ اب سب کہہ دو الحمدللہ۔ اب میں یوں شروع ہوتا ہوں، اس طرف آیا تھا اس طرف چلتا ہوں۔ سب کہیے اولیاء برحق، ان کی ولایت برحق، لیکن سجدہ یہ کس نے کہا ہے؟ معلم انسانیت نے کہا ہے، قائد اعظم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سجدہ انسان کی جبین خدا کے سوا کسی کے آگے۔ آپ مجھ سے کہیے شاہ صاحب فلسفیانہ دلائل کے ساتھ بتاؤ، منطقی دلیل دو، تو آئیے میں آپ کو منطقی دلیل دیتا ہوں۔ بخاری کی طرف بھی نہیں لے چلتا، مسلم کی طرف بھی نہیں لے چلتا، ابو داؤد کی طرف بھی نہیں لے چلتا، ترمذی شریف کی طرف بھی نہیں لے چلتا، میں جلالین شریف کی طرف بھی نہیں لے چلتا۔ آئیے میں آپ کے عقل کو چیف جسٹس بناتا ہوں اور فلسفیانہ طور پر یہ ثابت کرتا ہوں کہ خدا کی منشا بھی یہی ہے کہ انسان کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ نے اپنی گائے کو چارہ ڈالا، اپنی اچھی اور پیاری گائے کو چارہ ڈالا، آپ کی گائے چارہ کیسے کھاتی ہے؟ سر نیچے کر کے کھاتی ہے نا، یا ایک پاؤں کے ساتھ چارہ اٹھا کے کھاتی ہے؟ ہو سکتا ہے پشاور کی گائے ترقی یافتہ ہوں، ایک قوم بڑی ڈاڈی ہے، میں آخیا کہ تھے نے مویشی ہی ڈاڈے نہ ہو، گولی چٹکی گولی مار کے ٹھنڈا کر دے، یہ مذاق ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اپنی بھینس کو چارہ ڈالا تو اس نے بھی اپنا کھانا جھک کے کھایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنے تنومند چابک دست چست اور چالاک گھوڑے کو چارہ ڈالا تو اس نے بھی، اور اگر آپ نے کوئی شیر پال رکھا ہے تو اس کے سامنے کھانا ڈال کے دیکھیے، وہ بھی۔ بھیڑ سے لے کر اونٹ گھوڑے تک، گیدڑ سے لے کر چیتے شیر تک اور ہاتھی تک، تمام مویشی درندے اور ادنا سے لے کر کسی بڑے سے بڑے تک پرندے، ان کے سامنے جب بھی آپ چارہ ڈالیں گے یا اپنے کھانے کے سامنے جھک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اے ابن آدم، اے انسان، جب تیرے سامنے کھانا ہے، اور کھانا بھی کیسے آیا؟ میرے اللہ، جانوروں نے غلامی کی، تیرے ہاتھ جوتے، اور پھر تو نے اسے چابک مار مار کر اپنا بیج زمین کے پیٹ میں ڈالا، زمین نے غلامی کی کہ تیرے بیج کو خاک میں ملنے نہیں دیا، بلکہ تیرے ڈالے ہوئے بیج کو گلزار بنا دیا، اور پھر تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں واپس کر کے تجھے تیری امانت واپس دے دی۔ ہواؤں نے غلامی کی، تیری فصل پکائی، سورج نے غلامی کی، اسے دھوپ پہنچائی، پھر لوہے نے غلامی کی، اس کے ساتھ تو نے اسے کاٹا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ دیتی۔
لو ٹھیک دا لوگوں نے غلامی کی، آپ کو آپ کی فصل کاٹ دی، پھر مویشیوں نے غلامی کی، آپ کی فصل کو اٹھا کر وہ آپ کے اس میدان تک لے گئے جہاں پر آپ نے اس میں سے دانا نکالا، پتھر نے چکی بن کے غلامی کی، آپ کو دانے پیس دیے، اب پانی نے غلامی کی، آپ کا آٹا گوندا، لوہے نے پھر غلامی کی، توا بن کر اس چلتا رہا مگر تیری روٹی پک گئی، اب تیرے سامنے روٹی آ گئی، اللہ کریم میں روٹی کیسے کھاؤں؟ باقی ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کھانے کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں، مجھے بھی اس کے سامنے جھکنے دیجئے۔ اللہ کریم نے فرمایا بالکل نہیں، وہ جانور وہ مویشی تھے، تو اشرف المخلوقات ہے، میں نے تیرے سر پہ شرافت کا تاج سجایا ہے، تجھے 1.5 فٹ کا ہاتھ دیا، اب اس ہاتھ کو بڑھا لو، روٹی کا لقمہ توڑ لو، لقمے کو سالن میں بلڈاز کر لو اور اکڑ کے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے نا؟ اکڑ کے بیٹھے رہو، تو نے کھانا کے سامنے نہیں جھکنا، تو نے روٹی کے سامنے نہیں جھکنا، تو نے تو روٹی دینے والے کے سامنے جھکنا ہے۔ اس لیے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، ٹھیک ہے؟ اب ایک کان میں آواز آ رہی ہے، کان میں یوسف کے آگے اس کے بھائی نہیں جھکے تھے، سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ حضرت یوسف کے آگے بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے آگے اس کے بھائی نہیں جھکے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ حضرت یوسف کے آگے اس کے بھائی نہیں جھکے تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک سے کہا ماتم نہ کر، وہ کہنے لگا واہ، ادھر حضرت اس نے نہیں کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی نے۔ میرے دوستو، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس کی امت ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں جھکے تھے؟ وہ جھکے اس لیے نہیں تھے کہ ان کی تعظیم اور عبادت کے لیے ان کا معمول تھا، وہ اس لیے وقتی طور پر خدا کی منشا تھی کہ میرے پیغمبر کی عظمت کی دھاک بیٹھ جائے اور تم اس کے سامنے تعظیماً اس کی عظمت کا اقرار کر لو، بس اس کے بعد زندگی بھر نہیں جھکے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس ایک ادا کے بعد پھر کبھی زندگی بھر انہوں نے غیر اللہ کے آگے سر جھکایا ہو۔ منشا خدا بندی یہی، لیکن ہم تو امتی ہیں رحمت للعالمین کے نا۔ ہماری اسلامی سلطنت میں سکہ حضرت یوسف کا چلتا ہے یا محمد عربی کا چلتا ہے؟ ہمارے مولانا سمیع اللہ جان صاحب فاروقی کی دکان ہے پکا غلام میں یا پشاور شہر میں، چلیے پکا غلام میں ان کی کریانہ کی دکان ہے، وہاں پر ہر چھوٹا بڑا سودا ملتا ہے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی جو ہے صفت اللہ، وہ صابن کی ٹکیاں لینے کے لیے اپنے بھائی اور اپنے ابے کی دکان پر جانے کے بجائے ادھر ایک اور دکان کھڑی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اب جو کسی محلے والے نے دیکھا کہ سمیع اللہ جان فاروقی صاحب کے سگے بھائی صابن لینے کے لیے اپنی دکان پہ نہیں جاتے، اس دکان پہ جا رہے ہیں، تو اب وہ سوچے گا کہ کیوں؟ دو صورتیں سامنے آئیں گی، ایک صورت اس کے ذہن میں یہ آئے
لگی کہ یا تو یہ سودا اس کی اپنی دکان پر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور یا پھر اگر سودا ہے تو اس کی اپنے باپ اور بھائی سے بنی ہوئی نہیں، بگڑی ہوئی ہے، اس لیے دوسری دکان پہ جا رہا ہے۔ اب میں نے ان سے کہا ماتم نہ کرو، وہ وہاں پہنچ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیر اللہ کا سجدہ نہ کرو، یہ ادھر پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں۔ اب شکلیں دو ہیں، یا تو کملی والے کی شریعت میں ان کو اس مسئلے کا حل ملا نہیں، اور یا پھر محمد عربی سے ان کی بن نہیں آئی۔ اور اگر یہ مسئلہ مل جاتا تو بھی ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کملی والے سے بنی ہوئی ہوتی تو بھی ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسئلہ تو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ میں کون سی بات ہے جس کا حل موجود نہیں؟ ساری باتوں کا حل موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے دوستوں کہ ان کی بن نہیں آئی، بن نہیں آئی، اس لیے تو مدینے کا درود بھی اچھا نہیں لگا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم کو درود نہیں پڑھنے دیتے۔ مفتی محمود ہمیں درود نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ مفتی محمود کی نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی پڑھا کرتے ہیں درود، ذرا سنائیے تو صحیح، نمازوں میں میں تو نہ سن سکا، آپ نے تو پڑھ لیا، مجھ سے سن لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کی ذات گرامی پر کیسے درود پڑھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے پیغمبر کا سکھایا ہوا درود شریف۔ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم یہ درود نہ پڑھیں۔ میرے دوستوں، ہم دعا کرتے خدا بندہ ہمیں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلا، جو صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صبح سے لے کر شام تک معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندو کے معاشرے میں، کافروں کے سماج میں اللہ کی توحید کو بلند کرتا ہے، اللہ کی توحید کو سوگے جگر سے بھرپور لہجے میں بیان کرتا ہے۔ کافر دکانیں چھوڑ کر معین الدین کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ شام تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ضربیں لگاتا ہے۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب شام ہوتی ہے تو جاتے وقت ایک چوٹ لگاتے ہیں محمد الرسول اللہ،
اطراف میں کھڑے ہوئے سب کافروں کی زبان پر بھی جن جن کے نصیبے اچھے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ بھی محمد الرسول اللہ آ جاتا ہے. گھر سے آئے تھے تو اکیلے، جب واپس جاتے ہیں تو اپنی محنت کا پھل ساتھ لے جاتے ہیں. درجنوں کافروں کو کملی والے کا غلام بنا کر لے جاتے ہیں. اور جب اس معین الدین کا جنازہ اٹھتا ہے برے صغیر کی تاریخ میں آج بھی آپ کو نظر آئے گا، معین الدین نے مسلمانوں کو کافر نہیں بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا. مسلمانوں کو کافر بنانا نورانی میاں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. حضرت مولانا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جس دن جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ 90 لاکھ کافروں کو محمد عربی کا غلام بنا کر جا رہا ہے. 90 لاکھ کافروں کو. اب ان کی ولایت میں کچھ شک کر سکتا ہے؟ نہیں. میرے عزیز دوستو، اولیاء کی ولایت بھی برحق، اللہ کے قرآن کی حفاظت و عصمت بھی، کملی والے کے فرمان کی حجیت بھی برحق، آل رسول کی عظمت بھی، صحابہ رسول کی عظمت بھی. صحابہ جن کا استاد محمد عربی، یہ وہ شاگرد جن کا مدرسہ بیت اللہ، جن کا استاد رسول اللہ، جن کا نصاب کلام اللہ، جن کا امتحان لینے والا خود اللہ. ان کی خوش نصیبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن پاک نے جن کے دارالعلوم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ یاران رسول کے دارالعلوم کی تعریف ہے. جس جماعت کا دارالعلوم بیت اللہ ہو، جس جماعت کا نصاب کلام اللہ ہو، جس جماعت کو پڑھانے والا محمد عربی ہو، جن کا امتحان لینے والا خود اللہ ہو، ان کی عظمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے دوستو، ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانتے ہیں، صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، عالم کو عالم مانتے ہیں، جاہل کو جاہل مانتے ہیں. جاہل کا رتبہ عالم سے نہیں ملاتے، عالم کا مقام ولی سے نہیں ملاتے، ولی کا مقام صحابی سے شہید سے نہیں ملاتے، شہید کا مقام صحابی سے نہیں ملاتے، صحابی کا مقام نبی سے نہیں ملاتے. سارے نبیوں کو محمد عربی کے مقابلے میں کم جانتے ہیں اور محمد عربی کو خدا سے کم جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بلند ہے مگر خدا سے نیچے. جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی بدبخت، جو نبی کو خدا جیسا کہے وہ بھی بدبخت. اللہ تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ فرمائے اور خدا قدوس ہمیں انہی کے ساتھ زندگی اور موت اور نصیب فرمائے جو اس کے عمل کرنے والے پاک بندے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.